دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد رات کے وقت اپنی سائیکل پر ایک دور دراز علاقے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا تھا اور آج اس کی آخری ڈیلیوری ایک ویران جگہ پر تھی۔ پتہ کچھ عجیب تھا، لیکن احمد کو جلدی تھی کہ جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے گھر واپس جائے۔ اس نے اپنی سائیکل کی رفتار تیز کر دی اور سوچا کہ بس یہ آخری کام ہے، پھر آرام۔ وہ سڑک سے ہٹ کر ایک سنسان راستے پر پہنچا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا، بس کہیں کہیں جھینگر کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ احمد دل ہی دل میں تھوڑا گھبرا رہا تھا، لیکن خود کو یقین دلایا کہ یہ بس ایک اتفاق ہے۔ جب وہ پتے پر پہنچا تو اس کے سامنے ایک پرانا اور خوفناک مکان نظر آیا۔ گھر کافی عرصے سے خالی لگ رہا تھا۔ گھر کے ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور دروازہ بھی پرانا اور ٹوٹا ہوا تھا۔ احمد نے سائیکل کی طرف دیکھا اور ایک طرف سائیکل کھڑی کی، گھر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے پر دستک دی، دروازہ خود بخود آہستہ سے کھل گیا۔ کیا کوئی ہے؟ احمد نے ہچکچاہٹ سے آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ کچھ لمحے رکا، پھر ہمت کر کے پیزے کا ڈبہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر عجیب سا ماحول تھا۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور اندھیرے میں گھر کا فرنیچر دھول میں ڈھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دیواروں پر پرانی مدھم تصویریں لگی ہوئی تھی جن پر دھول کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانا سا فانوس لٹکا ہوا تھا، لیکن اس میں روشنی نہیں تھی۔ احمد نے غور کیا، پورے کمرے میں کوئی روشنی کا ذریعہ نہیں تھا، بس چاند کی ہلکی سی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اچانک ایک پرانی کرسی ہلنے لگتی ہے، ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ۔ احمد نے چونک کر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا اور پیزے کا ڈبہ وہیں رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے ڈبہ رکھا، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ احمد نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک چھوٹی سی بچی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ سفید لباس پہنے ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں عجیب سی چمک رہی تھی۔ احمد نے گھبرا کر کہا، میں پیزا ڈیلیوری کرنے آیا ہوں، یہ آپ کا ہے کیا؟ بچی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، یہ ہمارا ہے، تم بہت دیر سے آئے ہو، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ احمد کو اس کی بات کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن اس نے پیزا دینے کے بعد جلدی سے واپس جانے کا سوچا۔ وہ جیسے ہی جانے کے لیے پلٹا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اس کے قدم رک گئے اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ احمد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بچی ہنس کر بولی، تم یہاں سے نہیں جا سکتے، اب تم ہمارے مہمان ہو۔ احمد نے دروازے کی طرف دوڑ لگانے کی کوشش کی، لیکن دروازہ جیسے بند ہوا تھا وہ اب ہل نہیں رہا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی لمحے گھر کی دیواریں ہلنے لگی اور کمرے میں عجیب سی سرگوشی گونجنے لگی۔ احمد کا دل خوف سے لرزنے لگا۔ مجھے جانے دو، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، وہ چیخا، لیکن اس کی آواز کہیں کھو گئی۔ بچی اب کمرے کے درمیان کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بچی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ہمارا گھر ہے اور اب تم بھی اس کا حصہ ہو۔ اچانک پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ احمد کو ایسے لگا جیسے پورے گھر کی دیواریں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اس کے قدم زمین میں جم گئے اور وہ دن کے بعد احمد کو اب کوئی نہیں دیکھ سکا۔ اس کی گمشدگی ایک راز بن کر رہ گئی اور وہ مکان اب بھی ویران اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مگر رات کے وقت بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایک بچی اور ایک نوجوان کی سرگوشیاں اب بھی سنائی دیتی ہیں۔